لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے آج کل، تو اس لیے میں نے میاں بیوی بھی گھسے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے موبائل میں، یہ بھی غلط ہے، تو اس لیے میں نے اس پہ ذرا تھوڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے. سردی میں غسل کی جگہ تیمم کرنا. اگر سردی میں رات میں غسل فرض ہو جائے اور گرم پانی میسر نہ ہو تو کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، رات میں اگر غسل فرض ہو جائے تو ٹھنڈے پانی سے نہائیں، اور اگر واقعتاً بیمار ہونے کا خطرہ ہے، دیکھیں بعض دفعہ بیمار ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا، ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہوئے سستی ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں ٹھنڈے پانی سے نہا سکتے ہیں، بیمار نہیں ہوں گے، لیکن وہ سستی، کیونکہ ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہوئے آدمی کو تکلیف بہت ہوتی ہے سردیوں میں. تو ایسے موقع پہ جب آپ کو بیمار ہونے کا خطرہ نہ ہو تو سستی کی وجہ سے غسل چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے، نماز قضا کرنے کا بہت سخت گناہ ہوگا. تو آپ ایسے موقع پہ ٹھنڈے پانی سے نہائیں. بے شک آپ کو سستی آ رہی ہے، نہائیں، اچھی طرح ٹاول سے جسم کو پہنچیں، خشک کریں، اور جو ہے وہ کپڑے پہن لیں آپ، انشاءاللہ سردی نہیں لگے گی. لیکن یہ کہ اگر واقعی بیمار ہونے کا خطرہ ہے آپ کو تو پھر آپ پانی گرم کریں. شہر میں، گاؤں میں میرا خیال ہے آج کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پانی گرم کرنے کا انتظام نہ ہو، تو بھی آپ کے لیے غسل چھوڑنا جائز نہیں ہے، نہ نماز قضا کرنا جائز ہے. آپ پانی گرم کریں اور گرم پانی سے نہائیں. ہاں، یہ اگر گرم پانی سے آپ کا یہ ہے کہ پانی گرم کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ نماز کا ٹائم نکل جائے گا، تو کیا پھر تیمم جائز ہے؟ یہ سوال واسع خان نے پوچھا کراچی سے، ان کا نام میں نے نہیں لیا تھا. تو خوب سمجھ لیں کہ اگر آپ ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتے، یعنی بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر آپ پانی گرم کریں، بے شک ٹائم نکل جائے. تیمم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو آپ پانی گرم کریں، جتنا ٹائم گرم ہونے میں لگے گا، اگر بالفرض اس میں وقت نکل گیا تو بے شک نکل جائے، کیونکہ آپ اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں. اور ویسے بھی اگر کسی کو جنابت کا غسل لاحق ہوتا ہے رات کو، تو اس کو چاہیے یہ سب چیزیں پہلے سے سوچ کے رکھے کہ بھائی میں پانی گرم کرنے میں مجھے اتنا ٹائم لگے گا، تو اتنا پہلے نماز کے لیے اٹھ جائے کہ پانی گرم کرنے کا ٹائم اس میں اس کو مل جائے، پانی بھی گرم کر سکے اور آرام سے نہا کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکے. تو جان کر کوئی تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا. لیکن بہرحال تیمم جائز نہیں ہے، کیونکہ پانی موجود ہے اور پانی گرم کرنے کا انتظام بھی ہے، تو تیمم کی اجازت نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومنین کرام، چھوٹے چھوٹے سوال لیکن بار بار پوچھے جاتے ہیں اور ان کا جواب دینا ضروری ہے، اس لیے شارٹ ویڈیوز میں ہم وہ لیکچرز میں اپلوڈ کر دیتے ہیں. ایک سوال اور، جو سردیاں، سخت سردیاں چل رہی ہیں، تقریباً پوری دنیا میں شدت ہے سردی کی، اس دوران اگر آپ پر غسل واجب ہو جائے، غسل جنابت ہے، حیض ہے، نفاس ہے، استحاضہ ہے، کوئی بھی ہے، غسل واجب ہو جائے، آپ نے غسل کرنا ہے اور نماز ہوگی، نہ غسل نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی. اب ہم غسل نہیں کر سکتے، یا تو گرم پانی اویلیبل نہیں ہے، گرم پانی بھی اگر اویلیبل ہو جائے تو اگر نہائیں گے تو اتنی سردی لگ جائے گی کہ ہم خود کو بیماری سے محفوظ نہیں رکھ سکتے. یا تو پانی نہیں ہے، پانی ہے لیکن نہانا ٹائمنگ ایسی ہے، یا ٹیمپریچر اتنا ہے کہ باہر نکلنا ہے، یا نہا لیں گے اور باڈی میں قوت مدافعت اتنی نہیں ہے کہ نہانے کے بعد چاہے گرم پانی بھی ہو، نہانے کے بعد بیمار پڑ جائیں گے یقینی طور پر. تو اس کے لیے آپ کو اللہ نے ایک ریلیف دیا ہے کہ آپ تیمم کریں، یعنی آپ کی باڈی نجس ہے تو اس کو پاک کریں ضروری ہے، اور پھر تیمم کر کے، تیمم کا طریقہ ہم نے تفصیلی طور پر اپنے شیعہ ٹاک سزاداری چینل پر بتایا ہوا ہے. تیمم کر کے، غسل کے بدلے تیمم کر کے پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو وضو کر سکتے ہیں تو وضو کریں، نہیں کر سکتے تو وہی تیمم کافی ہے. اس کے ساتھ آپ اپنی عبادت کو کنٹینیو کر سکتے ہیں جب تک آپ کے لیے غسل پاسبل نہ ہو. تو یہ سختی کی جاتی ہے بعض جگہوں پہ، ہم نے خود دیکھا ہے مدارس میں یا بعض جگہوں پہ. ایک بندہ علیل ہے، ایک نوجوان احتلام ہو گیا، اس کو نائٹ فال ہو گیا، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے اٹھو ہر صورت میں غسل کرو. نہیں، ایک شرعی طور پر ریلیف ہے. ایک شادی شدہ جوڑا ہے، نئی شادی ہوئی ہے، یا شادی شدہ جوڑا ہے، ان کا جو ہے وہ مباشرت ہوتی ہے، ان کا ایک شرعی حق ہے. صبح اٹھ کے روزانہ ان کے لیے غسل ممکن نہیں ہوتا.
تو ان کے لیے کہ پاک ہو کے اگر باڈی نجس سے پاک کریں اور غسل کے بدلے تیمم کریں اور نماز پڑھیں دن کو یا جب بھی پاسبل ہو. آپ کے لیے ضروری ہے کہ پھر غسل کر کے آپ اگلی عبادت کو کنٹینیو کریں. جو تیمم کے ساتھ آپ عبادت کر چکے ہیں وہ آپ کی عبادت درست ہے, اسے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک شرعی طور پر ریلیف ہے جو اللہ نے خود عطا کیا ہے. مومنین سے ملتمس ہوں دعاؤں میں یاد رکھا کریں. والحمدللہ رب